پاکستان جو ہے نا وہ بہت طویل عرصے سے پراکسی وار کا ایک سمجھیں کہ میدان ہے. سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار پاکستان میں شیعہ سنی کے نام پر چلتی رہی ہے. سعودی عرب ایران میں آپ کو ویسے ہی پتہ کہ وہ آج جو ٹینشنز چل رہی ہیں اور جو صورتحال ہے، اس کا فائدہ تو امریکہ اٹھاتا ہے یا اسرائیل اٹھاتا ہے کہ سعودی عرب کو یہ پتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس کا امریکہ کا دامن چھوڑا تو ایران ہم پہ حاوی ہو جائے گا. پراکسی وار کا لفظ تھوڑا سخت نہیں ہو جائے گا؟ ابھی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال تو درپیش نہیں ہے پاکستان معاملے میں. ہمیشہ سے یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ علماء دونوں طرف کے ہی اس کی نظر ہوئے ہیں. یعنی اشتعال انگیزی آئی ہے یعنی کہ اس میں قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے. علماء بھی اس میں جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آئے ہیں. میں صرف یہ آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیں آج یہ اس دفعہ کیا ایسا خاص واقعہ ہوا ہے. سوچنا یہ چاہیے کہ پچھلا محرم بھی گزرا، اس سے پچھلا بھی گزرا، اور اس سے پچھلا بھی گزرا. اس محرم میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایک پرووکیشن نظر آ رہی ہے. اور اس کو حالانکہ فیس بک یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا پچھلے محرم میں بھی تھا، اس سے پچھلے محرم میں بھی تھا، پہلے بھی تھا. اس دفعہ جو ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا بات ہے. دیکھیے پھر میں آپ کو اسی چیز پہ لے کے آؤں گا کہ پاکستان کے اندر حالات کو خراب کرنا اکابرین اہل سنت یا اکابرین اہل تشیع جو بڑے علماء ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی صورت افورڈ کر سکتے ہیں اس کو. یہ جو ذاکرین ہیں نا نچلے لیول کے، یہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کو کون فنڈ کرتا ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. شیعہ سنی منافرت سے اگر ہمیں دیکھنا ہو، کوئی مریض آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس کی ہسٹری دیکھتا ہے، تو یہ جو مرد ہے اس کی ہسٹری دیکھے تو شیعہ سنی منافرت پیدا کس نے کی؟ یہودیوں نے، عبداللہ ابن سبا. اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس ڈیوائیڈ سے فائدہ کس نے اٹھایا. آج جبکہ دنیا میں ایک اور اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے، یا بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب چونکہ امریکہ کی جھولی میں، اسرائیل کی جھولی میں بیٹھا نظر آ رہا ہے، بلکہ عرب ورلڈ میں موسٹ آف دی عرب ورلڈ وہاں نظر آ رہی ہے. پاکستان کا سٹینس تھوڑا سا چینج ہوا. ہم ایک طرح سے کہیں کہ امریکہ مخالف ٹائپ کا سٹینس ہے جو کہ رشیا اور چائنا کے اس میں جا رہا ہے، پاکستان اس بلاک میں جا رہا ہے. پھر قطر بھی سعودی عرب سے دور ہوا ہے، پھر ایران بھی ہے. تو یہ ایک اس بات کا امکان ہے کیونکہ OIC کو تو سعودی عرب نے اپنے گھر کی وہ بنایا ہوا ہے لونڈی کی، جب اس کو چاہے یوز کرے، جب چاہے نہ یوز کرے. اگر یوز کیا بھی تو کیا یوز کیا. سب سے بڑی مثال کہ کشمیر کے موضوع پہ جب کہ پاکستان وہاں جا رہا تھا کوالالمپور سمٹ میں، تو روک دیا تھا جی کہ ہم کشمیر پہ ہم لے کے آئیں گے. اس کے بعد اس سے مکرے ہوئے ہیں کشمیر کے معاملے میں ہم OIC کا کوئی اجلاس کریں. جی بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان، ایران، قطر اور جو دیگر مسلم ممالک ہیں چائنا اور رشیا کے ساتھ مل کے ایک کوئی نیا بلاک بن رہا ہے. یہاں پر اب ضرورت اس بات کی کہ پھر پاکستان میں شیعہ سنی معاملے کو بھڑکایا جائے کہ کسی طرح پاکستان پھر ایران سے پیچھے ہٹے. پاکستان ایران سے پیچھے ہٹے گا تو کہاں جائے گا؟ ساری بات سعودی عرب کی طرف اس کا زیادہ ٹلٹ ہوگا. تو بظاہر بھی لگ رہا ہے کہ اکابرین نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی، بلکہ اکابرین میں تو بہت سے ایسے لوگوں کی آج کل ہمارے پاس شیعہ اکابرین میں سے آ رہے ہیں کمنٹس، جس میں وہ جواد نقوی صاحب کا خاص طور پر ذکر ہوا. انہیں بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات میں ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے بہت بیلنس بات کہی ہے کہ ذاکرین اور جو تھرڈ لیول کے لوگ ہیں وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے، آپ کا خیال ہے کہ سازش چل رہی ہے، ابھی یہ دوبارہ سے نا کسی طرح نا پھر یہ ایک رفٹ بن جائے کس طرح پاکستان اور ایران کے مخالف، اور پھر اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا سکے. ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو ہم یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی لڑائی مار کٹائی ہو جائے فلاں، نہیں، وہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اب اکابرین کو، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا، وہ بیٹھے جو بدبخت اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو بدبخت صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دونوں کے لیے بدبخت، بالکل دونوں کے لیے، اپنی صفوں میں سے ان کو نکالے. بالکل صحیح بات ہے، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کا بائیکاٹ. دیکھیں میرے قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے نا، فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر تم میں مومنین کے دو گروہ، یہ ایک ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مومنین میں سے دو گروہ آپس میں اگر لڑ رہے ہو تو کیا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان میں صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو اس کے خلاف لڑو، قتال کرو. قرآن میں تو قتال کا لفظ ہے، وہ تو ایک بڑے لیول پہ ہے. ہم مفاہمت کے لحاظ سے بھی بات کریں کہ شیعہ سنی علماء بیٹھے کہ بھائی یہ ذاکر نے یہ بات کی ہے اور اس سے اس کے ٹھیس پہنچی ہے. ٹھیک ہے،
لہذا اس کو صحابہ اکرام کے بارے میں جیسے جو کہ معلوم ہے کہ ایک قانون بنا ہوا ہے کہ جناب ان کی شان میں گستاخی جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس اور جرم ہے، اس کو انفورس کیا جائے، اور یہ تمام اکٹھے بیٹھ کر علماء اپنی اپنی صفوں سے ایسے ناہنجاروں کو نکالیں اور علل اعلان ان کا کہنے کہ جناب ان کو کوئی بلائے گا یا ان سے کوئی کرے گا تو وہ ہماری صف سے باہر ہے. یہ ان کو بلیک لسٹ کر دینا چاہیے، بلیک لسٹ کرنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم اس کو پہچانے کہ بھائی ہمیں لڑا کون رہا ہے، ہماری اختلافات کو بھڑکا کون رہا ہے. میں ایز اے ہسٹری بتا رہا ہوں کہ جس یہودی فتنے نے شیعہ سنی کی تقسیم کی تھی وہی یہودی فتنہ ہے، وہی یہودی فتنہ ہے جس نے عیسائی دنیا میں پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک میں تقسیم کی. وہاں پہ بھی انہوں نے خون بہایا، وہاں پہ بھی لڑائیاں بہت ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی ہوئی ہیں. اور اس سے فائدہ جو ہے وہ کچھ یہودی خاندان ہیں، کچھ یہودی گلوبل جو ایکٹرز ہیں جو بیٹھ کے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہمیں اس کو اس طرح میں دیکھنا چاہیے. ہم فوراً ری ایکٹیو ہو کے دوسرے کو مار نہیں کریں، فلاں کریں نہیں. اور سب سے بڑھ کے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں دیکھیں. دیکھیے کسی عہدے دار کا سنی یا شیعہ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اس کا ذاتی وہ ہے، لیکن اگر وہ ایک خاص طور پر اپنے فرقے کے حوالے سے غلط کام کر رہا ہے تو اس پر ہماری ایجنسیوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے حکومتی بندہ ہو چاہے مخالفت کا ہو، کہ بھائی یہ تم سیدھے ہو جاؤ، یہ کام نہ کرو. ملکی سالمیت، اس وقت قوم جو ہے وہ بھوک سے تنگ ہے، اس وقت قوم بلوں سے تنگ ہے، جابز نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ، سارا کچھ ہو گیا ہے. اب ایک اور فتنہ بھی ڈال دو تاکہ اس قوم کے اندر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لڑائی ہوتی رہے. خدا کے واسطے اس کو سمجھیں. اس معاملے کے اندر جو ہے وہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لیں، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، جو قوم کے جو ایجنسیز ہیں وہ بھی کھڑی ہوں کہ بھائی اس چیز کو بالکل نپ دا ایون ان دا بڈ. اور اگر کوئی شخص یہاں سے نکل کے بھاگ گیا ہے یا کوئی بچ گیا ہے کر کے، اس کو پکڑا جائے، پکڑ کے اس کو واقعی سزا دی جائے تاکہ اگلوں کو اس میں جو ہے ایسی جو ہے گستاخی کرنے کی دونوں طرف سے کسی کو ہمت نہیں ہونی چاہیے.